انشاءاللہ دشمن بھی آپ کے قدموں میں گرتا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ پسند کی شادی کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ وظیفہ ہے، الحمدللہ ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اسم اعظم کی طاقت آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ خود آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک طاقتور وظیفہ ہے، جو کہ مٹھی بھر چینی پر اللہ الصمد پڑھنے کا ایک انداز جو طریقہ کار میں بتاؤں گا اس کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ کسی جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں، اور ناجائز کے لیے ہم بھی اجازت نہیں دیتے۔ جائز مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں، مثال کے طور پر میاں روٹھا ہوا ہے یا بیوی روٹھی ہوئی ہے، یا میاں بیوی میں آپس میں محبت نہیں ہے، یا گھر کے اندر کوئی محبتیں نہیں ہیں، بالکل نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جائز مقصد کے لیے کریں۔ ہاں، شادی کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ وظیفہ ہے، الحمدللہ ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس روحانی اور قرآنی وظیفے کو کسی غلط چیز کے لیے استعمال مت کیجیے گا، اور نہ ہی ہم غلط چیز کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس وظیفے کی شرائط سماعت فرما لیں، کیونکہ شرائط کے ساتھ جو وظیفہ کیا جائے تو وہ بہتر رہتا ہے۔ اگر بغیر شرائط کے کریں گے تو پھر رجت پیدا ہو جائے گی، جب رجت ہو جائے گی تو پھر آپ جناب علی روتے پھریں گے، وظائف تو کوئی اثر ہی نہیں کرتے۔ کوشش کریں کہ وظیفے کو شرائط کے ساتھ کیا کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم۔ یاد رکھیے گا، رب دعا کیا کریں کہ مولا کریم توبۃ نصوحا عطا فرمائے، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کی مرادیں قبول ہوتی ہیں، دل کی مرادیں انسان پا لیتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں یار، زندگی 4 دن کی گزر جائے گی، کوشش فرمائیں کہ اس زندگی کو سیدھے راستے پر چلا کر اپنی زندگی گزاریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ انشاءاللہ العزیز جب ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے، انشاءاللہ العزیز اسم اعظم کی طاقت آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ خود آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش فرمائیں کہ ان شرائط کے ساتھ لازمی کریں۔ اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں، ہر وقت، اور پھر اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز پھر مقصد میں کامیابی دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ اسم اعظم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ چینی لیں، کم از کم 1 مٹھی چینی ہو، چینی کو لے کر آپ اپنے سامنے اس چینی کو رکھ لیں، رکھ کر پھر اللہ الصمد 313 مرتبہ چینی کے اوپر پڑھ کر دم کرنا، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 313 مرتبہ پڑھ کر اس چینی پر دم کر دینا، اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے، اور نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم، پھر الحمد شریف، پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور دوسری رکعت کے اندر الحمد شریف اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر پڑھ کر اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اور وہی چینی آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تقسیم کر دیں، دم کر کے تقسیم کر دیں۔ ہاں، اگر جس کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں، اگر اس کو کھلا سکتے ہیں تو وہ چیز بے شک اس کو کھلا دیں، وہ چینی۔ اگر نہیں کھلا سکتے پھر وہی چینی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا دیں، یا پھر کیڑے مکوڑے جس جگہ پہ ہوتے ہیں یہ جانور، یہ چینی ان کو کھلا دیں، اور یہ عمل لگاتار 5 دن تک کریں انشاءاللہ العزیز۔ اگر سالوں کی جان لیوا دشمنی کیوں نہیں ہے، انشاءاللہ دشمن بھی آپ کے قدموں میں گرتا نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔